مرکزی حکومت کے جانب سے چلائی جانے والی اسکالرشپ کی اسکیم NMMS نیشنل مینس کام میرٹ اسکالرشپ معاشی طور پر کمزور بچوں کو اس امتحان میں کامیابی کے بعد اسکالرشپ دیے جائیں گے اور اس کے ذریعے سے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈری سطح تک تعلیم کو جاری رکھنے کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے۔ اس میں 2 پرچے ہوتے ہیں، اس میں دوسرا پرچہ ہوتا ہے اسکالسٹک اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ ان امتحانات کو DSERT کے زیر نگیں چلایا جاتا ہے۔ دوسرے پرچے سیٹ میں کل 90 نشانات ہوں گے اور 90 منٹس ہوں گے آپ کے لیے۔ انگریزی اور اردو میں سوالی پرچہ مل جائے گا۔ تو طلباء کے لیے ہدایات: 90 سوالات پر مشتمل اس سوالی کتابچہ اور ایک OMR یعنی آپٹیکل مارک ریکگنیشن شیٹ اور سوالی پرچہ علیحدہ دیے جائیں گے۔ تمام سوالات کے جوابات لکھنا ضروری ہے۔ ہر سوال کے لیے ایک نشان مقرر ہوگا اور دوران امتحان سوالات کو غور سے پڑھنا چاہیے۔ نیلی یا سیاہ بال پوائنٹ پین کا استعمال کرتے ہوئے OMR شیٹ کے متعلقہ نمبر پر دائرے میں سیاہ رنگ بھرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ پھر ایک سوال کے جواب کے لیے ایک سے زائد دائرے بھرتی نہ کریں۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کو نشانات نہیں دیے جائیں گے۔ OMR شیٹ میں بتائے ہوئے مقام پر طالب علم اور سپروائزر دونوں دستخط لازمی طور پر کریں۔ طلبہ امتحان کے بعد روم سپروائزر کو اپنا جوابی پرچہ OMR امتحان گاہ سے نکلنے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ امتحان میں کسی بھی قسم کے کیلکولیٹر، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کا لانا سخت منع ہے۔ دیگر زبان کے ترجمے میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو انگریزی ورژن کو ترجمے کو ہی آخری یا حتمی مانا جائے گا۔ سیٹ پرچے میں کل 35 سوالات آئیں گے، نمبر 36 سے لے کر 70 تک۔ ہمارا تاریخ کا پہلا سوال موریہ دور حکومت کے شہری نظام، سماجی اور مذہبی زندگی کے تعلق سے اس کتاب میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ تو پہلے ہمارا آپشن ہے مرچکھٹیکا، دوسرا مدراکشسا، تیسرا شبداوتارا، چوتھا انڈیکا۔ ان کثیر انتخابی جوابات کو ہم اخراجی طریقے سے حل کریں گے۔ پہلا ہے مرچکھٹیکا۔ مرچکھٹیکا ایک سنسکرت ڈرامہ ہے جو شودرکا نے ترتیب دی۔ اس کے معنی ہوتے ہیں مٹی کی چھوٹی سی سواری۔ پردیوتا سلطنت کے متعلق ہے اور اجین شہر کے متعلق اس میں معلومات دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارا موضوع جواب نہیں ہے، ہم اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے مدراکشسا۔ یہ ایک تاریخی دستاویز سے زیادہ ادبی تصنیف ہے۔ یہ ایک سنسکرت ڈرامہ ہے۔ اس میں اہم 3 کردار ہیں۔ وشاکھا دتا نے چندرگپتا، چانکیہ اور راکشسا جو ان کا وزیر تھا اس کے متعلق اس میں بتایا ہے۔ ہمارا تیسرا انتخاب ہے شبداوتارا۔ اس کی تخلیق گنگا خاندان کے بادشاہ دروینیتا نے کی جو چالوکیہ سلطنت کے باز گزار تھے۔ شبداوتارا یہ ایک قائد یا گرامر کی کتاب ہے۔ آخری انتخاب انڈیکا۔ یہ ہمارا موضوع اور صحیح جواب ہے۔ اس کی تالیف کرنے والا میگستینیز ہندوستان میں چندرگپت موریہ کے دربار میں یونانی سفیر کی حیثیت سے پاٹلی پترا میں جو تجربے حاصل کیے اس کو انڈیکا نامی کتاب نے اس نے درج کیا اور اس میں موریہ حکومت کے شہری نظام، سماجی مذہبی زندگی کے تعلقات سے معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اگلا سوال، اگر ہیروڈوٹس تاریخ کا باوائے آدم ہے تو طب کا باوائے آدم یہ ہے۔ تو ہمارے انتخابات ہیں تھیلس، فائثاگورس، ہپوکریٹس اور تھوسیڈیڈس۔ انتخاب پہلا اور دوسرا تھیلس اور فائثاگورس یہ دونوں یونان کے مشہور ریاضی دان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہمارے جواب کی فہرست سے خارج ہو گئے۔ تھوسیڈیڈس ہیروڈوٹس کے ساتھ میں بہت بڑا مورخ تھوسیڈیڈ تھا۔
تو یہ بھی ہمارے جواب سے خارج ہو گئے۔ اب باقی رہے ہپوکریٹس۔ یہ علم طب کے بابائے آدم کہلاتے ہیں۔ طبی میدان میں انسانی امراض، علاج اور ادویات کو سائنسی طریقے سے انہوں نے پیش کیا۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی خصوصیت سمدر گپتا کو موسیقی کا دل دادا بناتی ہے؟ ہمارے انتخابات ہیں: اپنے دور کے سکوں میں وینا بجاتے ہوئے تصویر، دوسرا مندروں کی دیواروں پر بانسری کی تصویر، تنپورا پر کندہ کردہ تصاویر اور ستون پر کندہ کردہ طبلہ کی تصویر سے۔ سمدر گپتا مندروں کی دیوار پر بانسری بلکہ یہ وینا بجاتا تھا، اور تنپورا کے کندہ کردہ تصویر کے تنپورا اس کے دور میں کوئی مندر تعمیر نہیں ہوئی۔ ستون پر کندہ کردہ طبلہ کی تصویر نہیں ہے، بلکہ اس کی فوجی کامیابیوں کو ہری سینا نے الہ آباد کے اشوک کے لاٹ پر کندہ کروائے تھے۔ تو یہ ہمارے 2، 3، 4 خارج ہو چکے ہیں، اور ہمارا ایک اپنے دور کے سکوں میں وینا بجاتے ہوئے تصویر سے، یہ بالکل ہمارا درست جواب ہے۔ وہ ایک فاتح ہی نہیں، شاعر بھی تھا، موسیقی کا دل دادا تھا۔ موسیقی کی چاہت کا اس کا اندازہ اس بات پر لگا سکتے ہیں کہ اس کے دور کے سونے کے سکے میں وینا بجاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے: ماقبل تاریخی عہد سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے انتخابات ہیں: کانسے کی رقص کرتی ہوئی لڑکی کا مجسمہ اور حمام خانہ، دوسرا ہے ہڈیوں سے بنے اوزار اور پتھروں کے کلاہڑی کا استعمال، تیسرا جھوپڑ پٹیاں اور نالے کا استعمال، قیمتی دھات اور پتھروں کا استعمال۔ جب ہم انتخابات پر غور کریں گے تو پہلا، تیسرا اور چوتھا، یہ 3 وادی سندھ کے منصوبہ بندی کے خصوصیات میں سے ہیں۔ ہمارا موزوں جواب ہے ہڈیوں سے بنے اوزار اور پتھر کے کلاڑیوں کا استعمال۔ گروڑا ہوئسلہ کی فوجی دستے کی اہم خصوصیت یہ ہے۔ ہمارے انتخابات ہیں: جب بادشاہ مر جاتا تو اس دستے کے فوجی بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ دوسرا، ناڈو اور ویشیا کے بعد انتظامیہ دیکھ بھال کرنا، تیسرا بادشاہ کی موت کے بعد حکومت کی دیکھ بھال کرنا، چوتھا پیشاور راجا کے ساتھ وفاداری نبھانا۔ یہاں پر ناڈو اور ویشیا کا انتظام کرنے کے لیے سرکاری افسران ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کا ولی عہد حکومت تخت نشین ہوتا تھا۔ چوتھا، جب وہ بادشاہ کے ساتھ مر جاتے تو پھر وفاداری نبھانے کا کوئی سوال ہی نہیں پڑا۔ ہمارا صحیح انتخابات ہے پہلا، جب بادشاہ مر جاتا تو اس دستے کی فوجی بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ اگلا سوال، شاتواہنا حکومت کا آخری بادشاہ یہ تھا۔ انتخابات ہیں: گوتمی پتر شتکرنی، سیمکھ شتکرنی، یجنشری شتکرنی، شیوسکند شتکرنی۔ تو گوتمی پتر شتکرنی پہلا مشہور بادشاہ ہے، سیمکھ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ہے، شیوسکند ورمن مشہور بادشاہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن ہمارا انتخاب تیسرا یجنشری شتکرنی آخری بادشاہ ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے: درج ذیل جوڑیوں میں سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں پہلے سیریز میں سے مصنفین کے نام دیے گئے ہیں اور اس کے مخالف سمت میں ان کے تصنیف دیا گیا ہے۔ تو پہلے درگ سنہا بلہن نیاسینے وجنانیشور، تصنیف ہیں دھرم شاستر، پنچ تنتر، متاکشرمالا، وکرم دیو چریت۔ ہمارے 4 انتخاب میں سے چوتھا صحیح موزوں جواب ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے: کلنگا کی جنگ کے بعد کوئی جنگ نہ کرنے کا اشوکا نے عہد کیوں کیا؟ ہمارے آپشنز ہیں: اس کو جنگ میں شکست ہوئی، دوسرا انتخاب جنگ سے ہونے والی تباہی سے متاثر ہو کر، تیسرا اپنے بھائیوں سے جنگ کی، چوتھا ریاست کا خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ اشوکا کے 13ویں سنگی کتبے کے مطابق اس کو اس جنگ میں جیت ہوئی، تو پہلا ہمارا آپشن خارج ہوتا ہے۔
तीसरा, अपने भाइयों से जंग की, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कलिंगा के जंग से, अपने भाइयों से होने वाली जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। चौथा, रियासत का ख़जाना खाली हो चुका, ये गुमराह कुन जवाब है, इसको हम खारिज कर देते हैं। हमारा सही जवाब, जंग से होने वाली तबाही से मुतासिर होकर अशोका ने आइंदा जंग न करने का अहद कर लिया और बुद्ध मत को अपनाकर फौजी जीत से धम्म विजयम की तरफ आ गया। अगला सवाल, कुतुब मीनार के नज़दीक लोहे का सुतून आज भी गैर जंग आलूद है। इससे ये कदीम हिंदुस्तानियों के मुतल्लक हम ये जान सकते हैं, हमारे इंतखाबात हैं, लोहे की टेक्नोलॉजी के मुतल्लक उम्दा मालूमात रखते थे। दूसरा, गैर मुल्की तिजारत से लोहे की दरामद करते थे। तीसरा, उम्दा गैर मुल्की माहिरीन फ़न की इमदाद लिया करते थे। चौथा, तांबे और लोहे के मुरक्कबात की भरत का इस्तेमाल करते थे। दूसरा जो है, गैर मुल्की तिजारत से लोहा, हमारे यहाँ मयारी लोहा मिलता है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो हम इसे खारिज कर देते हैं। उम्दा गैर मुल्की माहिरीन फ़न के मुतल्लक, ये भी गलत जवाब है, हम इसको भी खारिज करते हैं। तांबा और लोहे का मुरक्कब से भरत, अगर आपको कुछ आम मालूमात भी पता चल जाता है कि इनका भरत नहीं बनता, तो हमारा सही जवाब है लोहे की टेक्नोलॉजी के मुतल्लक उम्दा मालूमात रखते थे। अगला सवाल, दर्ज झील बयानों में से सही की निशानदही कीजिए। पहला ये है, चोला ख़ानदान ने बेहतरीन इंतज़ामिया के लिए मंडला, नाडो और कंपन्नास में तकसीम किया। बी, राष्ट्रकूटा दौरे हुकूमत में मंडला ग्राम प्रभु गौड़ देवा कहलाता था। तो इंतखाबात हैं, दोनों ए और बी गलत, ए गलत और बी सही, दोनों ए और बी सही है, ए सही है और बी गलत है। इंतखाब में से पहला, तीसरा और चौथा आपस में तजाद होने की वजह से हम जो मस्बत है ज़्यादा और दुरुस्त है वो 3 इंतखाब है, दोनों ए और बी सही हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम दूसरा वीडियो वजाहत और तशरीह के साथ में ला रहे हैं, इंतज़ार कीजिए।